الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 18واں پارہ سورہ مومنون۔ سورہ حج کے بعد اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور عقائد پر بات ہوگی۔ 118 آیتوں پر مشتمل ہے، کل 6 رکوع ہیں۔ نام اس کا سورہ مؤمنون پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ پہلی آیت میں لفظ آیا ہے افلح المؤمنون، اسی مؤمنون کے لفظ سے پوری سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا۔ ایک جز کو لے کر کل سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا ہے۔ اصطلاح تفسیر میں اس کو تسمیۃ الکل باسم الجز کہا جاتا ہے، یعنی جز کو لے کر کل کا نام رکھ دینا۔ تو یہ پوری سورت کیا ہے؟ سورہ مؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں 7 صفتیں بتائی ہیں۔ یہ 7 صفات کس کے ہیں؟ مومنون کے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کامیابی رکھی ہے اور جنت الفردوس بطور میراث کے عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سورت کا جو مضمون آ رہا ہے، مختلف زاویے سے توحید پر دلائل پیش کیے گئے، اور آخر میں جو آخرت میں ناکام ہوں گے وہ دنیا میں آنے کی کوشش کریں گے مگر نہیں آ سکیں گے، ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ان کی اس مایوسی کی گفتگو کو بھی نقل کیا اس صورت میں۔ پہلا لفظ ہے قد افلح المؤمنون۔ قد کے معنی آتے ہیں تحقیق۔ یہ فعل ماضی پر جب لگتا ہے تو تحقیق کے معنی میں آتا ہے یقیناً۔ قد افلح، کامیاب ہو گئے۔ المؤمنون، ایمان والے۔ یہاں 2 بحث کرنا ہے۔ ایک تو مؤمنون جو مومن کی جمع ہے، اس مومن کو کن کن باتوں پر یقین کرنا ہے، اس کو مومن کہنے کی وجہ کیا ہے، اور صحیح ایمان کی تعریف کیا ہے۔ اور پہلا لفظ جو آیا ہے افلح، یہ فعل ماضی ہے، اس کا مصدر آتا ہے الفلاح۔ اذان میں 5 وقت آپ سنتے ہیں حی علی الفلاح، یہ وہی الفلاح سے فعل ماضی ہے، افلح۔
افلاح کا ترجمہ کیا ہے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، لیکن اس کا صحیح مضمون اور صحیح مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے تو طلب بڑھ جائے گی۔ کامیاب ہونا، مؤذن پکارتے ہیں آئیے، یہاں پر فلاح ہے، یہاں پر صلاح ہے اور یہاں پر کامیابی ہے۔ وہ بھی مسجد کا ایک حصہ ہے، اذان اطلاع ہے، یہاں آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہی نماز ہے، وہی تلاوت ہے۔ یہاں آنے کے بعد کون سی کامیابی ہے؟ کس چیز کو کہا گیا حی علی الفلاح، آ جاؤ یہاں فلاح ہے؟ اصل دیکھا جائے تو فلاح کے معنی ہر خواہش پوری ہو جانا، فلاح کے معنی ایسی کامیابی کہ کوئی حسرت باقی نہ رہے، تمام آرزویں پوری ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ چھوئے، اس کا نام فلاح ہے۔ یہ فلاح دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ 7 ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہو، ساری کائنات کا بادشاہ ہو، لیکن یہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہوتا ہو اور سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہوں، اور کبھی بھی اس کو کسی کام کے ہونے پر، کسی کام کے نہ ہونے پر کوئی صدمہ نہ ہوتا ہو، کم سے کم دغدغہ لگا رہے گا کہ یہ نعمت کب تک رہے گی نہیں معلوم، کون چھین لیتا، کب چھن جاتی۔ تو دنیا میں یہ مقام کسی کو حاصل نہیں، در حقیقت دنیا جگہ ہی نہیں ہے کامیابی کے حاصل کرنے کی۔ شاید اسی بنیاد پر سورہ اعلیٰ میں جو کہا ہے قد افلح من تزکا، وہاں بھی یہی لفظ ہے افلح، کامیاب ہو گیا جس نے تزکا یعنی اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس کا دل توحید سے بھر گیا، شرک نکل گیا، مال سے زکات نکل گئی، گندگی صاف ہو گئی، جسم سے میل نکل گئی، جنابت پاک ہو گئی۔ غرض ہے کہ اپنے نفس کا، مال کا، قلب کا، اعتقادات کا، ہر ایک کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آگے چل کے خود فرمایا رب کریم نے سورہ اعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، دنیا کو تم ترجیح دیتے ہو آخرت پر، حالانکہ آخرت قابل ترجیح ہے کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے اور وہی بہتر ہے۔ دنیا سے آخرت دیر پا بھی ہے اور بہتر بھی ہے، اس وقت ترجیح کو دینا چاہیے، لیکن تم ترجیح دیتے ہو کس کو؟ دنیا کو۔ تو ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے افلاح کا مصداق دنیا میں کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا مقام جنت ہے۔ جب بندہ جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اب یہ کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، اس کی مرضی کے خلاف اب کوئی کام نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، وہ جو چاہے گا حاضر ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ کہا اللہ نے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہ جو چاہیں گے، جو پکاریں گے حاضر ہو۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے ہے وہ جس کا وہ دعویٰ کریں، نہیں پکاریں۔ یہ شان صرف جنتیوں کی ہے، یہ شان صرف جنتیوں کی ہے، کسی کو موقع حاصل نہیں۔ تو افلاح کہہ کر اشارہ یہ ہے فلاح پا گئے ایمان والے، یعنی فلاح کے مقام پر پہنچ گئے، مراد جنت ہے۔ اب وہاں کوئی آرزو باقی نہیں رہے گی، وہاں کسی قسم کی تکلیف باقی نہیں رہے گی، ورنہ کائنات میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ طبیعت کے خلاف سہنا پڑتا، بھگتنا پڑتا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو تو نیند بھی نہیں آتی، کڑھن میں، اضطراب میں لقلقا رہتا ہے کہ دولت کب چھن جائے، کب حکومت چلی جائے، کب دولت چلی جائے، کب صحت چلی جائے، ہر قسم کی پریشانی رہتی ہے ان کو۔ اس سے کوئی بری ہو سکتا ہے تو وہی جس کو جنت داخلہ مل جائے۔ تو افلاح کا مصداق جنت ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فلاح ہو گئے مومن۔ ایمان کے معنی یقین، ایمان یقین کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے۔ جمیع ما جاء بہ الرسول کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ جتنی بات رسول اللہ لائے ہیں ان تمام کو تسلیم کر لینا
صرف شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ۔ یقین اور شک جمع نہیں ہوتے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ہے آمنوا ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد پھر شک نہیں آیا، اور ایسا یقین ہو جس میں شک نہ ہو، ایسے بندے کے لیے لفظ مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جنت میں جب بندے داخل ہوں گے تو ان کی زبان سے جو شکرانہ نکلے گا، کلمات شکر، تشکر کے کلمات، سورہ سبا میں نقل کیا ہے اللہ نے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے جس نے غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ تو یہ کب کہیں گے؟ جنت میں آنے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، ہمارا بے شک جو رب ہے وہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، ہمارے ان تمام اعمال صالحہ کی قدردان بھی ہے۔ غفور بھی، شکور بھی۔ غفور بخشش والا اور شکور قدردانی کرنے والا۔ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے سجدے کس کام کے تھے، مگر ان کو اللہ نے بنیاد بنا کر ہم کو غموں سے دور کر دیا۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہم کو داخل کیا ہے دار المقامہ مانے رہنے کی جگہ میں، جو واقعی جگہ رہنے کی ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک جنت میں نہیں پہنچ گیا غموں کا اور حزن کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ ان الحزن، ہم سے غموں کو دور کر دیا، یہ کب کہے گا؟ جنت میں اندر آنے کے بعد کہے گا، تب تک آپ کو بھگتنا ہی بھگتنا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت دنیا کی پریشانی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتفاق سے وہ قبرستان میں گئے تھے تدفین میں، انہوں نے کہا بس ساری پریشانی یہاں آنے تک ہے، بس ساری پریشانی یہاں آنے تک ہے، اس کے بعد غم ختم ہو جائے گا۔ مومن اس طرح سمجھتا ہے غموں کا خاتمہ کب ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ کر لیں گے تو خاتمہ، وہ ڈگری لے لیں گے تو خاتمہ، ان پہ قبضہ کر لیں گے تو خاتمہ، ان کو بنا لیں گے اپنا تو خاتمہ، ان سے دوستی کر لیں گے تو خاتمہ۔ دنیا میں کسی کا غم ختم نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، جب پہلا قدم پڑے گا جنت میں تب کہا جائے گا، اس کے پہلے گنجائش نہیں۔ البتہ یہ 7 صفتیں جو آ رہی ہیں، یہ کس لیے آ رہی ہیں؟ پھر یہ 7 صفتوں والا مومن دنیا میں بھی راحت سے رہے گا جتنا دنیا میں راحت ممکن ہے۔ جنت تو نہیں بن جائے گی، لیکن بہرحال عام انسانوں کے مقابلے میں اس کو دل کا چین حاصل ہوگا ان 7 صفتوں کی وجہ سے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ مومن ان صفتوں کو اپنا لے تو دنیا کی حیات بھی حیاتن طیبہ، پاکیزہ بن جائے گی، اور اس کی بنیاد پر آخرت میں غموں سے دور ہو جائے گا۔ یہ 7 صفتیں اسی واسطے یہاں لائی جا رہی ہیں۔ دنیا میں جو مومن ان صفتوں کا حامل ہوتا ہے، متصف ہوتا ہے، دنیا ان کی قدر کرتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ کی طرف سے عطا ہیں، سب کو یہ حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صفات جن بندوں میں ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں خوش نصیب، اس میں اور آگے بڑھیں، اور جن میں یہ خوبیاں نہیں ہیں اس کو پیدا کرنے کی اللہ سے دعا کریں، صرف کوشش نہیں، دعا بھی کریں۔ جب توفیق ہوگی تو یہ اعمال آسان ہوں گے۔ تو دنیا میں جنت تو نہیں بن سکتی ہے، لیکن ضرور جتنا ممکن ہے راحت مل سکتی ہے۔ اللہ نے خود کہا جو بندہ مومن عمل صالح اختیار کر لیتا ہے ہم اس کی حیات کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس کی حیات پاکیزہ ہم کر دیتے ہیں بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو وہ مومن جن کے ایمان کے اوصاف بتائے جاتے ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے اب آ رہے ہیں، ان 7 صفتوں میں غور کریں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پہلی صفت ہے۔ الذین، جو لوگ، ہم وہی، یہ ہم کیا ہے؟ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، جو جن کا ذکر ابھی گزرا ہے وہ ناؤن مومنون ہے، اسی کی طرف یہ لوٹتا ہے، یہ پروناؤن ہے اس کا۔ الذین ہم، جو کہ وہ ایمان والے،
فی صلاتہم اپنی اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں. خشع کے معنی دبنا اور جھکنا. خشعت الاصوات آوازیں دبنا، خشعت الابصار نگاہیں جھکنا. تو خاشعون کے معنی جھکنے والے. کس کو کہتے ہیں خاشع؟ خشیت کس چیز کا نام ہے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نمازوں میں خشوع ہے تو کچھ پہچان ہے اس کی. فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے غیر کا تصور نہ آئے، یہ خاشع ہے پوری نماز میں. اگر نماز میں اللہ کے غیر کی طرف تصرف گیا تو خشوع نہیں ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ دل کا جھکنا، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر دل جھک جانا اور دب جانا، یہ خشوع ہے. کیا خشوع فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز نہ ہو؟ اس کی کیا حیثیت ہے خشوع کی؟ قرطبی میں لکھا ہے کہ صوفیہ لکھتے ہیں خشوع نماز میں فرض ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صاحب قرطبی صاحب مظہری کہتے ہیں خشوع فرض ہے، یعنی نماز تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے اور نماز ہی میں اللہ کے غیر کا خیال آتا ہے. اللہ کا خیال نہیں آتا ہے تو نماز کہاں ہوئی؟ نماز معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے، ملاقات اللہ سے ہوتی ہے اور خیال کسی اور کا آ رہا، نماز ہو رہی. تو اس درجے کی نماز تو میسر نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے بیان القرآن میں توازن کو پیدا کرتے کرتے، کہا دو قسم کا حکم دیکھا جائے گا. ایک ہے صحت صلاۃ کی نماز فرض ادا ہوئی یا نہیں، اور ایک ہے کہ وہ نماز مقبول ہوئی کہ نہیں. دو چیزیں ہیں. خشوع نماز میں اس درجے کا فرض نہیں ہے کہ وہ اگر نہیں ہے تو نماز کا فرض ادا نہیں ہوا، اس درجہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئی، پسندیدہ ہوئی، قابل اجر ہوئی، اس درجے میں خشوع فرض ہے. اللہ کو پسند کب آئے گی؟ جب آپ نماز میں اللہ کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے غیر سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیا. چنانچہ کئی روایتوں میں آیا ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب تک اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی تب تک، اور جب یہ کسی طرف اور توجہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی چیز آ گئی نظر تو اب تم اسی طرف ہو جاؤ، توجہ ہٹا دیتے ہیں. کئی روایتوں میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے. اس پر تمام روایتیں قرطبی میں مظہری مل جائیں گی آپ کو. تو بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ ہی کا تصور ہو، یہ خشوع ہے، اور اللہ کے غیر کا تصور ہو تو یہ خشوع نہیں ہے. تو خشوع فرض ہے اس درجے میں کہ اس سے نماز مقبول ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے. لیکن فقہ کی روشنی میں خشوع فرض نہیں ہے. ایسا فرض نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوئی. خشوع کی پہچان حضرت علی کا فرمان ہے، جسم آدمی کا جب نماز کے خلاف حرکتوں میں مصروف ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر بھی ساکن رہتے. کیونکہ خشع کے معنی ساکن، سکون کہتے ہیں جو حرکت نہ کرے. اگر دل میں سکون ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر میں بھی سکون ہوتا. ہاتھ پیر میں سکون نہیں ہے اس کا مطلب دل میں بھی سکون نہیں ہے. بات کہتے ہیں گوشے چشم سے دائیں بائیں دیکھنا، ان کو نماز میں دیکھنا یہ خشوع کے خلاف ہے. ہاتھ اور پیر سے ایسی حرکتیں کرنا جو حدیث میں منع کی گئی ہیں، جن میں مکروہ کا حکم لگایا ہے، جیسے داڑھی کھجاتے رہنا، کپڑوں سے کھیلتے رہنا، کپڑوں کو سمیٹتے رہنا، کنکریوں کی فکر رکھنا، کون آ رہا کون جا رہا ہے، توجہ غیر اللہ کی طرف جانا، یہ سب خشوع کے خلاف ہے. حضرت حذیفہ کا قول لکھا ہے. حضرت حذیفہ
سورہ مریم کے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھا بیٹھک جلدی جلدی کر رہے ہیں. پوچھا کہ تم نے یہ نماز، ایسی نماز کب سے پڑھنا شروع کر دی، کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے. کہا افسوس، تم نے 40 سال کی نمازیں برباد کر دی، اور اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو مر جائیں گے اسلام کے خلاف. ان مت علی غیر الاسلام، کیونکہ نماز حضور کی ایسی نہیں تھی. ان تمام کا حاصل یہ ہے کہ خشوع کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جا کر جیب میں رکھ لیں. خشوع کے معنی دل میں اللہ کا ایسا خوف آئے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کے غیر کا تصور نہ آئے. اس کا نام خشوع ہے، اور قبولیت صلاۃ کے لیے یہ فرض ہے، لیکن صحت صلاۃ کے لیے فرض نہیں ہے. نماز ساقط ہو جائے گی، اس کے ذمہ سے اتر جائے گا، لیکن پسند آنے کے لیے اللہ کو خشوع چاہیے. یہیں تک ہم بات سمجھا سکتے ہیں. اس کے بعد کا درجہ جو ہے جس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے، وہاں تک ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ لوگ جب بات نہیں سمجھ سکیں گے تو وہ چیز قابل اعتراض بن جاتی ہے. یعنی سوال تو چھوڑ دیتا ہوں، اگر کسی کو نماز میں اللہ کے غیر کا تصور آیا اور آ کے جم گیا تو کیا حکم ہے؟ پوری نماز میں اللہ کے غیر کا تصور جم گیا، کیا کریں گے آپ؟ اس پر جو سوال اور جواب ہیں لوگوں کے فہم سے باہر ہیں. ہاں، اس کے لیے آپ دیکھیے بہت سی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تحذیر الناس. کتابوں کے مطالعے میں اس کا بھی خیال رہے کہ کتاب سچے آدمی کی لکھی ہوئی ہو، دلائل کے ساتھ لکھی ہوئی ہو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے غیر کی طرف عظمت کے ساتھ متوجہ ہوا تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ناقدری ہوئی. اس میں اگر کوئی غیر اہم چیز آئی تو قابل معاف ہے، اور کوئی اہم چیز آئی تو قابل مواخذہ ہے. یہ راز جنہوں نے سمجھا نہیں اعتراض کر دیا. تو خشوع کے معنی آتے ہیں دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اتنا ڈر پیدا ہو کہ اللہ کے غیر کا خیال نہ آنے پائے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. پہلی چیز تو نماز پڑھیں گے تو خشوع ہوگا. ہمارے پاس 90% لوگ نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں. اب ان کے واسطے پہلی ہی شرط غائب ہو گئی، اور اس کے اوپر اور اگر بولٹ کسا جائے تو ایمان والے کتنے نکلیں گے؟ کیونکہ مومنون کہتے ہیں وہ ایمان جس میں شک نہ ہو. کتنے لوگوں کا ایمان یوں نکل جائے گا کہ وہ شک سے خالی نہیں ہے. جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، حساب ہوگا کہ نہیں، فرشتے کدھر ہیں کہ نہیں. ہر ایک دماغ میں تذبذب رہے گا تو یقین کہاں سے آئے گا؟ تو پہلی چیز یقین ہو، شک سے خالی. نمبر 2، نماز پڑھے گا پابندی کے ساتھ تو نماز عادت سے عبادت بنے گی. اب خشوع کا امکان پیدا ہوگا. یہاں نماز ابھی عادت والی نہیں بنی. عادت والی جب نہیں بنے گی تو اس میں عبادت کی شان پیدا ہونا، پھر اخلاص پیدا ہونا، پھر خشوع کا مقام آنا. اور جب وہ مقام آئے گا تو بندے کا حال یہ ہو جائے گا کہ تم اللہ کی بندگی ایسا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اتنا خیال کرو کہ تمہیں اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. یہ مشق اس کی 5 وقت جب ہو جائے گی تو اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں، اپنی نجی محفلوں میں ہمیشہ خیال رکھے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کے آنے کے بعد اس کے مقام کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لوگ لغو سے، لغو مانے بیکار بات، اور بیکار بات نہیں ہوتی، بات بھی بیکار ہوتی، کام بھی بیکار ہوتے. بہت سے کام بیکار ہوتے لوگ سمجھتے نہیں. جس طرح بات لغو ہوتی ہے ایسے کام بھی لغو ہوتے. یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں. عن اللغو، لغو سے،
کیا کرتے ہوں؟ معرضون، اعراض کرتے ہوں. اعراض مانے منہ پھیر لینا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب گزرتے ہیں کسی لغو کام کے قریب سے تو شریفانہ گزر جاتے ہیں، اس میں گھستے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. شریف آدمی شرافت سے گزر جاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. سورہ فرقان میں بھی مومن کے صفات آئے ہیں، وہاں ہی ملا جملہ. تو اس لغو کی تعریف وہاں ملتی ہے کہ جب سامنے لغو بات آئے. اب کہیں گانا چل رہا ہے، آپ جا کے بیٹھیں گے نہیں، گزر جانا. کہیں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اس کام کا مشاہدہ کرنا، یہ بھی لغو سے اعراض کرنا نہیں ہو رہا ہے، شریک ہونا ہو رہا ہے. لغو کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرنے لغو کی. ہمارے پاس اکثر لوگ لغو اسے کہتے ہیں جس میں پیسہ نہ ملے تو وہ لغو ہے، پیسہ ملے تو لغو نہیں یہ سمجھتے. شریعت کی اصطلاح میں لغو اسے کہتے ہیں جس کام کے یا جس بات کے اندر گناہ ہو وہ لغو ہے. جس بات میں یا جس کام میں گناہ ملے وہ لغو ہے. پہلا درجہ. یا اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ جس کام میں اور جس فعل میں نہ گناہ ملے نہ ثواب ملے، یعنی امر مباح، اس میں بھی کیوں لگے؟ ہمارا وقت چلا جائے گا اور ہم کو کچھ ثواب نہیں ملے گا تو گھاٹا ہو جائے گا. تاجر کیا سمجھتا ہے؟ اگر دن گزر گیا اور مال نہیں بکا تو گھاٹا. خاص طور سے برف کی دکان والا بولتا ہے میرا سرمایہ تو پورا برف ہے. اگر برف پگھل گیا، ٹائم پہ نہیں بکا تو نفع تو گیا ہی، اصل سرمایہ چلا گیا. تو مومن چاہتا ہے کہ میری زندگی کے جو اوقات ہیں یہ برف کی طرح پگھلتے چلے جا رہے ہیں. خوش نہیں ہیں ہم، 50 سال ہو گئے، یہ دیکھنا ہے کہ ابھی باقی کتنے ہیں. اگر 100 سال لکھے ہوں گے تو 40 سال باقی ہوں گے، اور 60 لکھے لائے ہیں تو 50 چلے گئے، 10 ہی باقی بچے. تو اس 10 سال میں بھی ہم ایسے کام میں لگ جائیں جہاں ہم کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے تو پھر گھاٹا ہی تو ہے. یہ لغو ہے. ہمارے اوقات ایسے کام میں لگیں، ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلیں، ہمارے کان ایسی بات کو سنیں جس میں ہمیں اجر ملتا جائے، تو یہ لغو سے اعراض کرنا ہے. اور ایسے کام کریں جہاں ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے، تو یہ لغو میں شریک ہونے کے برابر ہے. اب کئی کروڑ انسان کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ نہیں کرکٹ. میں کرکٹ نہیں بولتا ہوں، کرکٹ بولتا ہوں. کیا فائدہ ہے اس میں آپ کو؟ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں ساری کائنات کھیل کود کا مجموعہ ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل کود. اور یہ بالکل صادق آتا ہے کہ ملکوں کی ہار جیت کھیل پہ موقوف ہو گئی ہے. 12-15 آدمی کی ورزش ہوتی ہے، ان کے جیب گرم ہوتے ہیں، بقیہ پورے بیٹھے ہیں ہولے شولے، کوئی فائدہ نہیں. ایک اجر نہیں ملتا، 1 روپیہ ان کو نہیں ملتا. الٹے کہیں بم پھٹتا تو بھاگے بھاگے پھرتے، کوئی شکل نظر نہیں آتی. یہ اوقات کو ضائع کرنا ہے، یہ لغو میں شریک کرنا ہے، یہ لغو کی ہمت افزائی کرنا ہے، یہ لغو پر پیسہ لگا کر کے ان کو آگے بڑھانا ہے. قرآن کی اشاعت میں لگاؤ تو پیسہ نہیں ہے، علم کو پھیلاؤ تو پیسہ نہیں ہے. سارے جہان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ علم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، انہیں قرآن سے قریب کرنے کے لیے پیسوں کو لگاؤ، وہاں تک پہنچاؤ. سواری کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے پوری قوم کہتی ہے کہ ہم مفلس ہیں، پیسے نہیں ہیں، ختم ہے پیسہ. لیکن جب بات لغو کی آتی ہے تو ایک ٹکٹ 1500 روپے خریدے جا رہے ہیں، ایک ٹکٹ. یہ مثال دیا میں نے، یہ لغو ہے، اس طرح کوئی ثواب نہیں ملتا. بلکہ اگر ستر کھلا ہوا ہے تو ان کا دیکھنا بھی گناہ ہے. ناک سے گھٹنا ستر ہے، اور جن لوگوں کے گھٹنے اور ناک کے علاوہ حصہ کھلا ہوا ہے وہ تو معافی کے درجے میں ہے. لیکن اگر ناک سے گھٹنے تک کا حصہ کھلا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، تو اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے. حضرت علی سے حضور نے کہا کہ اے علی، تیری نگاہ نہ پڑے کسی کی ران کی طرف، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو. لا تنظر الى فقد حی او میت، دیکھنا منع ہے. ہم دیکھ کر کے پیسہ لگا کر کے کیا لے رہے ہیں؟ ثواب، الٹا گناہ لے رہے ہیں. اب جائزہ کر لیجئے کہ ہم کتنے لغو کام میں شریک ہیں. ایسے کام کرنا ہمیں چاہیے
ہاں کبھی کبھار بہت زیادہ شوق پیدا ہوا تو اور اللہ کی طرف سے ہے، معافی مانگ لو، لیکن اسی کا مشغلہ، اسی کی دھن، اسی کے چوے چھکے چل رہے ہیں دن رات، تو یہ انسان کے لیے ایمان ہونے کے منافی ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ مومن لغو سے اعراض کرتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرنا۔ صوفیہ نے اس آیت کے ساتھ حدیثوں کو ملایا ہے اور فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن میں سے یہ بھی ہے کہ لا یعنی کو ترک کر دے۔ لا یعنی کا مطلب اس پر اجر نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا، کسی قسم کا کوئی بھی کام ہو ان تمام کو ترک کر دینا، یہ اسلام کے حسن کی شان ہے۔ ہاں، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، جو ترک لا یعنی نہیں کرتا ہے وہ انسان کا اسلام حسین نہیں بن سکتا۔ اسلام کا حسن ظاہر کب ہوگا؟ جب انسان ترک کر دے لا یعنی باتوں کو۔ اب یہ چاہے قولی ہو چاہے فعلی، ایک آدمی کھڑا ہو کے ہنساتا ہے، سب لوگ ہنستے ہیں، غلط سلط جوک قیمتے الٹے پلٹے ملاتا سناتا ہے، ہنستے ہنستے لوگ پک جا رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ہنسا رہے ہیں، اللہ بھی ہنسا رہے ہیں، اور اوپر سے وہ آیت کوٹ کرتے واللہ هو اضحک وابکا، اللہ ہی رلاتے ہیں، اللہ ہی ہنساتے ہیں۔ اللہ رلاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہنساؤ رلاؤ، حالات رونے والے پیدا کرنا، حالات ہنسنے والے پیدا کرنا، یہ مراد ہے اس آیت میں، مسخرہ کر کے ہنسانا مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی لغو بات کو سننے میں شامل ہوتا ہے۔ بندہ مومن ہر لمحہ یہ سوچے کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ قیامت میں انسان کو حسرت ہوگی ہر ایسے لمحے پر جس لمحے میں اس کو ثواب نہیں ملا۔ میرے 2 گھنٹے ضائع ہوئے، میرے 4 گھنٹے ضائع ہوئے، میرے 1 دن ضائع ہوئے، اور کتنے ہیں جن کی عمریں ضائع ہو رہی کیونکہ انہوں نے کوئی کام نیک کیا ہی نہیں۔ آدمی جس طرح کھانا پہننا ضروری سمجھتا ہے، ایسے ہی ثواب کمانا یہ بھی ایک دھن پیدا ہونا چاہیے، تب جا کے لغو سے بچے گا۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، چاہے وہ لغو قولی بات ہو یا عملی ہو۔ آگے فرمایا ایک صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنا تزکیہ کرنے والے، اعمال کا اور اخلاق کا، اعمال اور اخلاق کا تزکیہ کرنے والے۔ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کے پورے نصاب مدینے میں نازل ہوئے، فرض ہوئے۔ تو زکوٰۃ کا جو یہاں لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تفصیل تو مدینے میں آئی ہے، نصاب کتنے میں کتنا دینا، کس کو دینا، 8 مصادف جو سورۃ توبہ میں آیت نمبر 60 میں آئے ہیں، یہ سب مدینے کے احکامات ہیں۔ لیکن نفس زکوٰۃ مطلق یہ تو مکے میں آ چکے، بلکہ مکے کے شروع زمانے میں سورہ مزمل نازل ہوئی ہے، وہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، آخری آیت میں جملہ موجود ہے۔ تو مطلق زکوٰۃ مکے میں فرض ہو چکی تھی، یہ بھی زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ میں جو تفصیل ہے وہ مدنی احکامات میں شامل ہے۔ لہذا یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زکوٰۃ سے مراد اخلاق کا، اعمال کا تزکیہ اور صفائی ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے معنی ہی صفائی کے آتے ہیں۔ مال سے کچھ حصہ نکال دیا، مال کی صفائی، جسم سے میل نکال دیا، جسم کی صفائی، کپڑے سے گندگی دور ہو گئی، کپڑے کی صفائی، دل سے شرک اور کینہ بغض حسد نکال دیا تو دل کی صفائی ہو گئی۔ کیا دل کے اندر امراض نہیں ہیں؟ دل کے اتنے امراض ہیں، لیکن دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں جب تک ہارٹ چلتا رہے کوئی مرض نہیں ہے، جب ہارٹ اٹیک ہو تب سمجھ میں آتا ہے کہ مرض ہو گیا۔ دل کے امراض جسمانی امراض سے زیادہ سخت ہیں۔ حرص، بخل، حسد، کینہ، نفرت، شرک، یہ کفر، یہ سارے کس کے ہیں؟ یہ سب قلب کے امراض، امراض قلبیاں۔
ان تمام سے دل کو پاک کرنا یہ بھی للزکات فاعلون ہے. اور ایک اصطلاحی لفظ ہے قرآن کریم میں، جہاں جہاں زکات دینے کے الفاظ آتے ہیں وہاں آتوا الزکات، ایتاء الزکات، دینا. یہاں جو لفظ ہے للزکات فاعلون، اور فاعل مانے کرنے والا، فاعلون جمع ہے، تو زکات کے لیے لفظ فاعلون لانا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں مراد ہے اپنے اعمال و اخلاق کے تزکیے میں کرنے والا تو مراد عمل کرنا. عمل کیسے پاک ہوگا؟ صحبت صالح. قلب کیسے پاک ہوگا؟ توحید خالص. اخلاق کیسے پاک ہوں گے؟ جب انسان کو اچھی صحبت ملے گی، اخلاق رذیلہ نکل جائیں گے تو ان کے اخلاق صاف ہو جائیں گے. تو اس آیت کا حاصل نکلا کہ جو لوگ اپنے اعمال و اخلاق میں تزکیہ کرنے والے ہیں، تزکیہ بہت ضروری ہے. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا کامیاب ہو گیا. انسان کے لیے پاکی بہت عام ہے. اللہ نظیف ہے، نظافت چاہتے ہیں. کپڑے سے لے کر قلب تک جتنی تہ ہے سب کو صاف کرنا پڑے گا آپ کو. کپڑے کو صاف کرو، جسم کو صاف کرو، اپنے اعمال کو صاف کرو، اپنے اخلاق کو صاف کرو، اپنے ایمان کو صاف کرو، اپنے توحید کو صاف کرو. ہر چیز اتنے تزکیے کے بعد تب کہیں گے کہ اب میں مخلص ہوں، میرا دل اخلاص والا ہے، اب گندگی میں نے صاف کر لیا. مال جو کھاتا ہوں کسی اور کا نہیں، کپڑا جو پہنتا ہوں یہ گندا نہیں، دل میں توحید رکھتا ہوں اس میں شرک نہیں، ایمان والا یقین رکھتا ہوں تو اس میں شک نہیں. ہر چیز کو پاک صاف کرنا ہے. یہاں وہی مراد دیا ہے. تو پہلی صفت کیا ہے؟ نماز میں خشوع. نمبر 2 لغو سے اعراض. نمبر 3 اپنے اخلاق اور اعمال کا تزکیہ. نمبر 4 والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. فروج جمع ہے فرج کی. اپنی اپنی شرمگاہوں کو شہوت رانے سے محفوظ کرنا. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر. ازواج زوج کی جمع ہے بیویاں. او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے ہاتھوں کے ملکیت میں ہیں، مراد باندیاں. باندیوں کا حکم باقی ہے لیکن ویسے حالات نہیں ہیں. جس دن ویسے حالات پیدا ہوں گے حکم رہے گا. یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے. جب تک شرعی جہاد نہ ہو اور شرعی طور پر مال غنیمت تقسیم نہ ہو تب تک یہ حالات نہیں آئیں گے. اور شرعی جہاد وہی ہوتا ہے جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی نیت سے کیا جائے، نہ کہ ملک اور حوث گیری، مال کی خواہش نہیں. اور اس کے لیے امیر کا ہونا شرط ہے. امیر کا اس کے بھی صفات کا تذکرہ ہے، باضابطہ بیعت کا ذکر ہے. تو جب تک تمام مراحل سے گزر کر باغیوں کا حصول ممکن نہ ہو تب تک اس پر عمل نہیں ہوگا. لیکن یہ حکم منسوخ نہیں ہے. انسان کے لیے ان 2 جگہوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. فرمایا فإنهم غیر ملومین، یہ لوگ ایسے ہیں جن پر ملامت نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ شاباشی کے لائق ہیں، بڑے عمدہ کام کر رہے ہیں. فرمایا غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہی مقصود نہیں ہے بلکہ یہاں رہ کر اپنے آخرت کی فکر کرنا ہے. یہ نسل کی بقا کے لیے لازمی عمل سمجھنا، مشغلہ نہیں بنانا. اس یہ ہے فإنهم غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك، پر جو لوگ حد سے آگے بڑھیں گے اس کے علاوہ میں. فمن ابتغى، پھر جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ، وراء ذلك ان کے علاوہ. فاولئک هم العادون، بس وہی لوگ ہیں حد سے نکلنے والے، تجاوز کرنے والے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بیویاں اور باندیاں ان دونوں کے علاوہ کسی جگہ پر شہوت کی تکمیل کرنا حرام ہے اسی آیت کی وجہ سے. اس جیسی بہت ساری آیتیں ہیں اسی مضمون کی. اس میں وہ مراد ہے اگر کوئی نکاح کرتا ہے ایسی عورت سے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ بھی حرام میں. کوئی حالت حیض میں جمع کرتا ہے وہ بھی حرام میں. جن اوقات میں اللہ نے منع کیا ہے ان لمحات میں کرے گا تو بھی اسی حکم میں. کسی اور طریقے سے اگر خواہشیں پوری کرتا ہے ان 2 کے علاوہ تو سب اسی میں شامل ہوں گی.
اس کا نام کچھ بھی دیا جائے، نام بدلنے سے حلال نہیں ہوں گی۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی اپنی امانتوں کے لیے، وعہدهم اور اپنے اپنے عہد کے لیے، راعون رعایت کرنے والے، خیال رکھنے والے، نگہداشت رکھنے والے۔ یہاں دو لفظ ہے، ایک ہے امانت، امانت خود مصدر ہے جس کی واحد جمع نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امانت واحد کہنے کے بجائے امانات جمع استعمال کیا ہے، یہاں بھی سورہ نحل میں بھی، کہ جتنی امانتیں ہیں ان تمام کی رعایت کرنا پڑے گا۔ امانتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور ایک کا تعلق بندے سے ہوتا ہے۔ جو امانتیں جن کا تعلق اللہ سے ہے ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق بندوں سے ہے ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ سب شامل ہے اس کے اندر، امانتیں سب شامل ہیں۔ ایک تو ہے مال کی امانت، کسی نے کوئی چیز کس کے حوالے کی، مال کی امانت وہی مال اس کو واپس کرنا، وقت پر واپس دینا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن امانت اور عہد دو چیز ہے۔ عہد کے معنی وعدہ کرنا، اگر وعدہ ایک طرفہ ہے تب بھی، اور دو طرفہ وعدہ ہے تو معاہدہ ہے تب بھی۔ حدیث میں آتا ہے العدۃ دین، وعدہ قرض ہے، پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا بندے سے اور بندے کا اللہ سے ایک وعدہ ہے، کس شکل میں ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وعدہ ہوا، اقرار ہوا، عہد ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، یہ وعدہ ہوا۔ اب آپ رسالت اور توحید کے خلاف کوئی کام کریں گے، اس اقرار کی خلاف ورزی ہوگی، خلاف ورزی ہوگی۔ نماز کا نہ پڑھنا وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ سید الانبیاء کی سنتوں کو ترک کرنا نبی کے رسالت کے اقرار کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے کام کرنے کا، تو کام کی چوری یا وقت کی چوری، جتنے وقت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس وقت میں کمی کرنا، وقت کی چوری۔ جتنا کام کرنا ہے کام میں کمی کرنا، یہ کام کی چوری۔ یہ سب عہد میں خلاف ورزی ہے۔ لا دین لمن لا امانت له، جس میں امانت نہیں ہے اس میں دین ہی نہیں۔ در حقیقت بہت جامع صفات ہیں یہ مومن کے لیے، کہ جو لوگ اپنے اپنے امانتوں کی اور اپنے اپنے عہدوں کا پورا خیال کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اوپر بھی نماز کا ذکر تھا، نیچے بھی ذکر، آخر اول دونوں جگہ نماز ہی نماز ہے۔ اوپر کیا تھا؟ نماز پڑھے گا تو نماز میں خوشی ہوگا، تو نماز کو قابل قبول بنانے کی فکر کرے گا، وہ ہے خشوع۔ اور نیچے کیا ہے؟ کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا ایسا نہیں، محافظت، پابندی، نگرانی کہ نمازیں ضائع نہ ہونے پائے۔ وقت پر پڑھنا بہرحال بہتر ہے قضا کرنے کے مقابلے میں، قضا سے ادا بہرحال بہتر ہے۔ مگر کتنے ایسے محروم القسمت ہیں جو قضا بھی نہیں کرتے، ادا بھی نہیں کرتے، اور ایک فرقہ پیدا ہوا، وہ تو توبہ کر کے نمازیں معاف کراتا ہے، بولتا ہے توبہ کر دو نماز معاف ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کا حکم ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، لا کفارۃ لہا الا ذاک، نماز چھوٹ گئی تو کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے نماز کے۔ وقت پر پڑھ لو یا بعد میں پڑھ لو، نمازیں معاف نہیں ہوتی توبہ کرنے سے، وہ بندوں کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، نماز تو اللہ کا حق ہے۔ تو فرمایا جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ کتنے صفات پیدا ہونے کے بعد اللہ خبر دیتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ اولئک هم الوارثون، وارث کی جمع وارثون ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ حقدار ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان سے وعدہ ہے، ان کو وارث کہا، وارث۔ جس طرح وارث کو موروث کا مال لازمی طور پہ ملتا ہے، کوئی اسے کینسل نہیں کر سکتا،
ایسے ہی یقینی ہے کہ جیسے ہی تم دنیا سے جائیں گے بطور میراث کے تم کو جنت ملے گی. وعدہ کیا اللہ نے میراث، وارث بنیں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس. فردوس نام ہے. جنت کے بہت سے اقسام ہیں، جنت کے دروازے بھی تو 8 ہیں، جنت کے اقسام ہیں. ان جنتوں میں سب سے عمدہ جنت جس کا نام ہے جنت الفردوس. جنت الفردوس، جنات عدن، جنات النعیم، جنت الماوا، یہ سب جنتوں کے نام ہیں. جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جنت الفردوس قرب الہی کا اشارہ دیتی ہے. اللہ کے گھر میں کہیں بھی جگہ مل جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے قرب میں پڑوس میں مل جائے یہ بہت بڑا مقام ہے. بی بی آسیہ نے یہی دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے قریب بنا دے گھر میرا جنت. اللہ کا قرب چاہیے. ہم کو معلوم ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے ساری بہاریں اللہ کے طفیل میں ہیں. جب اللہ ہی مل جائے گا اور اللہ کا قرب مل جائے گا تو پھر کیا کمی ہونے والی ہے. اسی لیے بندہ اللہ کو، اللہ کے قرب کو چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. 33 سال کے نوجوان ہوں گے، 60 گز کے لمبے ہوں گے، بالکل خوبرو ہوں گے، چہرے پر کسی قسم کا کوئی بال نہیں ہوگا، نظافت، پاکیزگی، حسن ہوگا. اور یہ اپنی بیویوں کے عاشق نہیں ہوں گے، بیویوں کے معشوق ہوں گے، یہ بھی لکھا ہے. ہاں، جس شوہر کو بیوی بہت چاہے وہ اللہ تعالیٰ کس کو موقع دیں گے؟ جنتی کو موقع دیں گے. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف سے چاہت پیدا ہوگی. تو جنت میں اللہ تعالیٰ 60 گز کی لمبائی دیں گے اور 33 سال کا شباب دیں گے اور چہرے کو بالکل نکھار دیں گے. 14ویں چاند کا رات میں جو چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے، بالکل ایسا چہرہ بنائیں گے. صبح صبح طلوع صادق کے موقع پر جو موسم ہوتا ہے یہ موسم عطا فرمائیں گے. یہ تو بتایا ہے کہ تم جتنا سمجھ سکتے ہو اتنا بتا رہے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے تم نے دیکھا بھی نہیں، تم نے سنا بھی نہیں، تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا. لہذا کوشش اس کے واسطے کرنا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو اتنا سب وعدہ کرنے کا بعد تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ وعدہ وفا ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھو تم کیا تھے اب کیا ہو. تم صرف اپنے بارے میں غور کر لو کہ تم کیا تھے اب کیا ہو. ہم نے تم کو مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے جس کا نام نطفہ ہے، اور وہ عرق تراب ہے. عرق تراب کا مطلب مٹی کا عرق ہے. پہلے آدمی کا پتلا مٹی کا بنایا، پھونک ڈال دیا، اور اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں سب اسی انسان سے ہیں، لیکن ان کا بھی وجود اسی خلاصے سے ہے، اور وہ خلاصہ خون سے ہے، اور وہ خون غذاؤں سے ہیں، اور وہ غذائیں مٹی ہیں. بالآخر تم بھی مٹی کے جوہر سے بنے ہو. اس کے بنانے میں ہماری قدرت دیکھو، اس لیے تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. سلالہ خلاصہ، سلالہ کے معنی خلاصہ، یعنی اس کا عطر، اس کا جوہر مٹی کے خلاصے سے ہم نے بنایا ہے. مٹی سے مراد غذائیں، ہر غذا مٹی سے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اب اس کے بعد 7 درجے رکھے ہیں، 7 طبق میں انسان کے مراحل ہیں. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ، کہاں رکھا؟ قرار مکین، ایک مدت معینہ تک محفوظ مقام میں رکھا. محفوظ مقام کہا، پیٹ کو اللہ نے بند رکھا ہے ہر طرف سے. اس کے بعد رحم کی جھلی ہے، پھر اس کے بعد جس جھلی میں وہ تیار ہوتا ہے 3 اندھیریوں میں تیار کیا،
فی ظلمات ثلاث، یہ ہے قرار مکین، بہترین قرار گاہ، بہترین محفوظ گاہ، یعنی رحم میں ہم نے رکھا۔ ثم پھر خلقنا النطفة علقة، ہم نے بنایا ہے نطفے کو علقہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے بنایا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی، فخلقنا المضغة عظاما، پھر بنایا ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈی، عظاما ہڈی، فکسونا العظام لحما، پھر پہنایا ہم نے اس ہڈی پر گوشت کا لباس، ثم پھر انشأنا، تیار کیا ہم نے اس کو خلقا آخر، ایک دوسری تخلیق۔ اب تک وہ بغیر روح کے تھا، اب وہ روح والا ہے، پہلے ذی حیات تھا، اب ذی روح بھی ہو گیا، یہ ہے خلقا آخر۔ اس آیت کو صوفیہ نے ترتیب کے لحاظ سے کئی مسائل کا استخراج کیا ہے، بہت سی باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر لفظ سما استعمال کیا ہے اور کہیں لفظ فا۔ دو کام کے درمیان اگر زیادہ وقفہ ہے تو سما، اور دو کام کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہے، دیر نہیں ہے، تو لفظ فا استعمال کیا اللہ نے۔ اب پھر سے دیکھ لیں آپ آیت کو، ثم جعلناہ نطفہ، غذا سے نطفہ بننے میں ٹائم لگتا ہے تو لفظ سما استعمال کیا، پھر نطفے کو ہم نے بنا دیا علقہ، 40 دن، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو مدت ہے، اس مدت میں اللہ کی قدرت بہت ہی صاف نظر آتی ہے۔ تو نطفہ علقہ بنتا ہے، علقہ مضغہ بنتا ہے، اور مضغہ ہڈی بنتا ہے، اور ہڈی پر گوشت کا لباس چڑھتا ہے۔ ان تمام کے درمیان اللہ نے لفظ سما استعمال نہیں کیا ہے، لفظ فا استعمال کیا ہے، کیونکہ اب اس میں دیر نہیں ہے۔ لیکن جب گوشت چڑھ جاتا ہے ہڈی پر، اب روح آنے والی ہوتی ہے تو اس میں وقفہ ہوتا ہے، کیونکہ صرف ذی حیات تھا، اب ذی روح بھی بن گیا۔ ذی حیات کیا ہے، ذی روح کیا ہے؟ روح دیکھو، کتاب الروح پڑھو، تذکرۃ الروح پڑھو، علامہ جلال الدین سیوطی کو، روح اور حیات دو چیزیں، پہلے دن سے انسان کا وجود ذی حیات ہوتا ہے، لیکن وہ جسمانی حیات ہے۔ اسی حیات میں اللہ جب روح پھونکتے ہیں تو وہ بندہ اب ذی حیات سے جا کر ذی روح بن جاتا ہے۔ یہ ہے انشأناہ خلقا آخر، بالکل نئی تخلیق آ گئی اللہ کی طرف سے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین ہیں، بابرکت ہیں اللہ جنہوں نے بہترین تخلیق کیا ہے۔ بہترین تخلیق، خالقین جمع ہے، جتنی تخلیق کرنے والے ہیں ان میں سب سے بہتر، حالانکہ خالق تو ایک ہی ہے، خالق کئی نہیں ہیں، لیکن مجازن بہت سے لوگ اپنے آپ کو خالق کہہ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اس شعر کا خالق ہوں، میری تخلیق ہے۔ تخلیق بمانا ترکیب، چند چیزوں کو جوڑ دیا، تو تخلیق کے معنی ترکیب، یہ تو درست ہے، مجازن تخلیق کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں تخلیق صرف اللہ کی ہے کہ عدم سے وجود بخشتا ہے۔ تو اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے کہ اس نے ایک بہترین مخلوق تیار کر دیا۔ یہاں پر 7 درجے ہو گئے، 7 طبق ہو گئے۔ اس آیت سے ایک عجیب و غریب استدلال کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی محفل میں سوال کیا، پوچھنے لگ گئے شب قدر کے بارے میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 7 زمین ہے اور 7 آسمان ہے، اور بندوں کے لیے 7 غذائیں ہیں۔ 7 غذاؤں سے مراد لیا ہے سورہ عبس کی آیت۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کر جو غذائیں تیار کی ہیں ان میں سے 8 کا ذکر ہے۔ ایک تو چارہ ہے جو بیل اور جانور کھاتے ہیں، اور بقیہ 8 انسان کھاتا ہے، تو 8 کا ذکر کیا، ان میں سے 1 جانوروں کے لیے ہے اور 7 انسانوں کے لیے ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، کہ 8 ہو گئے۔ ابا مانے چارہ،
یہ چارہ انسانوں کے واسطے نہیں ہے، باقی 7 کا ذکر ہے یہ انسانوں کے واسطے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں 7 زمین اور 7 آسمان اور 7 غذائیں، اس سے اشارہ ہے، اور 7 درجے ہیں انسان کی پیدائش کے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ شب قدر بھی 27ویں میں آئے، 7ویں میں آئے، آخر اشرتے ہیں۔ تو ابن عباس کا یہ قول سن کر حضرت عمر مسکرائے اور کہا دیکھو بڑے بلوں سے نہیں بن سکی وہ بات جو بچے سے بن گئی۔ تو یہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے سے بندے کو فہم حاصل ہوتا ہے۔ ابن عباس تو ممتاز مقام رکھتے تھے اس سلسلے میں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری تخلیق میں تم غور کر لو کہ تم کو ہم نے کتنے درجوں سے یہاں پہنچایا ہے، اب ہمارا پلان یہ ہے کہ تم کو ہم فردوس تک پہنچائیں، اس کے بعد تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم بے شک ان تمام مراحل کے بعد لمیتون، مرنے والے ہو، ختم نہیں، تمہارا مرحلہ 7 پہ آ کے رکنے والا نہیں ہے۔ یہ 7 مرحلے دنیا کے تھے، دنیا سے گزرنے والا مرحلہ آخری ہے لمیتون۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں، ایک تہ سے دوسری تہ میں، ایک منزل سے دوسری منزل میں تم رکنے والے نہیں ہو۔ یہ 7 مرحلے آنے کے بعد اب تم مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم سب لوگ قیامت کے دن ضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ رہا ہماری قدرت کا تو تم اپنے سروں پر اٹھا کر دیکھو، 7 آسمان ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے سروں پر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، اور تحقیق کی پیدا کیا ہم نے تمہارے اوپر 7 طبق، 7 طرائق۔ طرائق جمع ہے طریق کی، طریق مانے راستہ، طریقہ اردو میں استعمال ہے۔ آسمان میں 7 طبق اور 7 طریق کا 2 مطلب ہے، ایک تو 7 طبق ہیں تابرتا 7 آسمان، اگر طرائق بمانا طریق ہے راستہ، تو آسمان میں فرشتوں کے آنے جانے کے لیے ہر طبق میں راستہ ہے، وہ یہاں طرائق سے مراد ہے۔ جب ہم نے تمہارے اوپر 7 طبق آسمان پیدا کر دیے تو سن لو ہم مخلوق سے غافل کیسے ہو سکتے ہیں۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے بے خبر، مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ ہم تمہاری حیات کا انتظام کرتے ہیں، تمہاری بقا کا انتظام کرتے ہیں، تمہاری نسلوں کا انتظام کرتے ہیں، تمہیں شر سے بچانے کے لیے فرشتوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو بے نیاز ہو کر تم سے غافل نہیں ہے، تم محتاج ہو کر اس سے غافل کب تک رہو گے؟ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے غافل۔ اس کے بعد انسان کی بقا اور زمین کا سبزہ جو نکلتا ہے وہ در حقیقت پانی پر موقوف ہے، اس لیے اللہ نے پانی کا ذکر کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی مقدار کے ساتھ، بقدر، قدر کیوں کہا؟ مقدار کے ساتھ پانی برسایا۔ پورے سال کا کوٹا ایک دم برسا دیا تو طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا۔ 6 مہینے کا بھی دے دیا تو اسٹاک کرنے کی جگہ ہی نہیں، کہاں رکھیں گے اس کو؟ اور روزانہ برساتے گئے تو کہیں گے برسات کا موسم ہے، کاروبار خراب ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے، یہ تو ہر حال میں پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تمہاری مصلحت کو دیکھ کر ماء بقدر، تم کو پریشان بھی نہ کریں، تم کو تنگ بھی نہ کریں، تمہارے لیے تنگی بھی نہ ہونے پائے، ہر طرح سے ہم نے پانی کا اندازہ کر کے بھیجا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اسٹاک کر دیا ہم نے اس پانی کا زمین میں، اسکناہ اسٹاک کر دیا ہم نے، پانی کو ہم نے برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جما دیا اور آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے رگو ریشے میں نالیاں بہا دیا، اور جب جب تم کو حاجت پیش آتی ہے وہ پانی کی مقدار تم حاصل کر لیتے ہو۔ اور سنو، اگر ہم چاہیں تو ان پانی کو جو زمین کے رگ و ریشے میں چلتے ہیں اتنا نیچے اتار دیں کہ تمہارے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس پر قادر ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کے چلے جانے پر، یعنی پانی کے معدوم کر دینے پر بھی قادر ہیں۔
لیکن بتا کے رکھا ہے کہ تمہارے واسطے ہم نے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے واسطے اگائے، انشانا اگائے، لکم تمہارے لیے، بِهِ اس پانی کے ذریعے، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ انگوروں کے، اعناب عنب کی جمع ہے، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ، یہ دو زیادہ ہوا کرتے تھے مکے میں، اور مخاطب اس کے پہلے مکے والے ہیں، خاص طور سے کھجور کھا کر انگور کے شراب یعنی اس کے مشروب کو پی کر لذت و فرحت کا احساس دلانے کے واسطے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں یعنی باغوں میں کثرت کے ساتھ میوے ہیں، فواکہ فاکہۃ کی جمع ہے میوے، کثیرہ بہت زیادہ، ومنہا تاکلون اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، بطور تفقہ کے لذت کے کھاتے ہو اور بطور غذا کے بھی کھاتے ہو، دو طرح کے میوے تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور درخت، ایک خاص درخت جو اگتا ہے، تخرج اگتا ہے، من طور سیناء، سینا ایک پہاڑ کا نام ہے، طور پہاڑ کا نام ہے، اور سینا اس وادی کا نام ہے جہاں طور پہاڑ موجود ہے۔ یہ طور پہاڑ بڑا باعظمت پہاڑ ہے، تجلی اللہ کی اس پر ہوئی تھی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، یہ جل گیا تھا، یہ جلا ہوا پہاڑ ابھی موجود ہے، اسی وادی میں یہ درخت اگتا ہے جس کا نام ہے زیتون، بکثرت وہاں پیدا ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں بکثرت وہاں پیدا ہوتے ہیں، بعض قول تفسیری یہ ملتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد زمین پر پہلا درخت وادی سینا میں زیتون کا اگا تھا، اور بعض کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا درخت زیتون ہی کا نکلا تھا، تینوں قول یہاں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو بابرکت بنایا ہے، وہاں پر درخت نکالا، تنبت بالدہن، دہن کے معنی تیل، یہ درخت ایسا نکلتا ہے جس میں تیل پیدا ہوتے ہیں، چراغ میں جلانے کے قابل، سالن میں ڈالنے کے قابل، اور بغیر کسی سالن کے روٹیوں سے کھانے کے قابل۔ فرمایا وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، صبغن کے معنی سالن، اور للآکلین آکل کی جمع ہے کھانے والے، حمزہ سے ہے عین سے نہیں، آکل کھانے والا، آکلین کھانے والوں کے لیے ایسا تیل نکلتا ہے کہ روٹیاں بن جائیں، اس کے واسطے سالن بن جائے۔ یہ سارے انعامات اللہ کے، یہ تو سرسری ترجمہ کیا میں نے ان لفظوں کا۔ اصل میں دیکھا جائے تو زیتون کے تیل میں کتنے فوائد ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک سورت آ رہی ہے سورہ نور، جس میں اپنے نور کو اللہ نے تشبیہ دی ہے زیتون کے تیل سے، یہ بات انشاءاللہ وہاں آئے گی کہ طور سینا پر جو زیتون کا درخت ہے اس کے تیل کی تعریف اللہ نے کیسی کی ہے، خود اللہ نے کی ہے۔ ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور بندے پر شفقت کا اظہار کیا ہے، اور آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں لعبرت ہے، عبرت مانے آنکھیں کھول دینے کے واسطے کافی ہے، عبرت کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر آنکھیں کھل جائیں، کس میں؟ چوپائے میں، مویشیوں میں، گائے کو دیکھ لو، بھینس کو دیکھ لو، اونٹنے کو دیکھ لو، نسقیکم تم کو ہم پلاتے ہیں، مما فی بطونہا اس چیز سے جو ان کے پیٹ میں ہے، پیٹ میں کیا ہے؟ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، ان دونوں کے بیچ سے تم کو ہم پلاتے ہیں، بہترین قسم کا دودھ پیتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منافع ہیں، منافع کثیرہ، کثیرہ کیوں کہا؟ 2 4 6 نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ جانوروں کے بارے میں آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لو، حیات الحیوانات دیکھو، حیات الحیوانات 3 جلدوں میں ہے امام دمیری کی، حیوانات کے اندر اللہ نے کتنے فوائد رکھے ہیں، سر کے سینگ سے لے کر اس کے پاؤں کی کھر تک، ہر چیز کے ہر جز کے کتنے منافع، اسباب معیشت ہیں، چمڑوں کے کاروبار، ہڈیوں کے کاروبار، سیہوں کے کاروبار، چمڑوں کے اندر سے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں آپ، یہ سب تمہارے واسطے کیا ہیں؟ بہت سے منافع۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھا جاتے ہو،
بعض جو ہے حیوانوں کو انسان کھانے میں بھی استعمال کرتا ہے اور بہترین ذائقہ ان سے ہی بنتا ہے۔ بتاؤ کون سا کھانا کھاتے ہیں آپ بغیر اس کے؟ آج کل تو نان ویج، اور نان ویج کے علاوہ سوچو ذرا، اگر یہ جانور نہ ہو تو کھانے کا مزہ چلا گیا ہی چلا گیا۔ ہر مزہ، ہر ڈش کا مزہ ان سے ہے۔ اگر آج ایک ہی چیز نکال دی جائے کہ تم گوشت نہ کھاؤ تو کہیں گے اب کھائیں کیا؟ سب ختم۔ اللہ نے کہا ان میں سے تم کھاتے ہو، اور جتنے کھانے کھاتے ہو اس کے ذائقے ان سے ہی باقی ہیں۔ گوشت تو بہترین ذائقہ ہے، لحمن طریہ، اللہ نے خود کہا ہے جنت کی نعمتوں میں سے ایک وہ بھی ہے تازہ گوشت، مچھلی کا بھی اور پرندوں کا بھی۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم سواریاں کرتے ہو، علیہا ان جانوروں پر سواریاں بہت سی کی جاتی ہیں۔ آج بھی گھوڑا اور اونٹ ان مقامات پر چلتے ہیں جہاں عام سواریاں فیل ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے ملکوں کی فتح کے بعد بہت سے علاقوں میں گھسنے کے لیے انہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج بھی سواریوں میں یہ بہت وفادار ہوتے ہیں۔ سواریوں کا ذکر آیا تو نسبت سے خشکی کے ساتھ بحری کا ذکر کر دیا، یعنی کشتیاں، ان پر تم چڑھتے ہو۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو اور جانوروں پر۔ یہ سواریاں تمہارے واسطے اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی قدرت ہیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اللہ کتنے قادر ہے۔ ایک رکوع مکمل ہو گیا الحمدللہ، یہاں تک 22 آیتیں ہو چکی ہیں۔